مسیح یسوع کے جلالی و بابرکت نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ آج کی جو کہانی ہے بنی اسرائیل صحرا میں۔ بنی اسرائیل خدا کی حفاظت میں بحر کلزم سے گزر گئے، جبکہ فارون اور اس کی فوج سمندر میں غرق ہو گئی۔ اب بنی اسرائیل بلکہ آزاد تھے اور وہ موسیٰ کے ساتھ وعدے کی ہوئی زرزمین کی طرف سفر کر سکتے تھے۔ لوگ نئے اور اجنبی ملک کے راستے میں بھٹکے نہیں تھے، کیونکہ خدا نے ان کو راستہ دکھایا تھا کہ کہاں جائیں۔ بعض اوقات اسرائیلی خدا کا وعدہ بھول جاتے اور موسیٰ پر بڑبڑانے لگتے۔ وہ سوچتے کہ یہ سب کچھ بہت آسان ہوگا، لیکن حقیقت میں ایسا نہ تھا۔ تب وہ ایک صحرا میں سے گزرے۔ وہاں ریت اور پتھروں کے سوا کچھ نہ تھا اور گرمی بھی بہت تھی۔ صحرا میں سے گزرنے کی وجہ سے بچوں اور بوڑھوں اور بڑوں کو پیاس محسوس ہوئی، لیکن وہاں پر ان کو پانی کو کوئی چشمہ نہ ملا۔ پھر وہ ایک ایسے مقام پر آئے جہاں ایک چشمہ تھا، لیکن اس کا پانی اتنا کڑوا تھا کہ وہ پی نہ سکے۔ اسرائیل بڑبڑانے اور موسیٰ سے شکایت کی کہ اب ہم کیا پیئیں گے۔ خدا نے موسیٰ کو ایک درخت دکھایا کہ وہ اسے پانی میں ڈالے۔ موسیٰ نے جب ایسا کیا تو وہ پانی تازہ اور میٹھا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اب پیو، یقیناً اب کڑوا پانی میٹھا ہو گیا، کیونکہ خدا نے ایسی قدرت تھی کہ وہ ایسا کر سکتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ روٹی اور گوشت جو وہ مصر سے لائے تھے سب ختم ہو گیا۔ جب ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ بچا تو انہوں نے بڑبڑانا شروع کر دیا۔ مصر میں ہمارے پاس بہت زیادہ خوراک تھی، تو ہمیں یہاں صحرا میں لے آیا کہ ہم بھوکے مرے۔ موسیٰ نے کہا، گھبراؤ نہیں، خدا تمہاری دیکھ بھال کرے گا۔ آج رات وہ تمہیں گوشت اور صبح کو روٹی دے گا، تب تم یقین کرو گے کہ وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ اس شام پرندوں کا ایک بڑا گول اڑتا ہوا ان کی طرف آیا۔ وہ پرندے دراصل بٹیرے تھے۔ وہ اڑنے کی وجہ سے اتنی تھک چکے تھے کہ وہ زمین پر ان کے خیموں کے درمیان جہاں اسرائیلیوں کے ڈیرے تھے گر پڑے۔ لوگوں نے پرندوں کو اٹھایا اور آگ پر پکایا۔ ان کے پاس اتنا گوشت تھا جتنا کہ ان کی ضرورت تھی۔ اگلی صبح جب لوگ باہر گئے تو زمین اس قدر سفید تھی جیسے کہ پوری رات برف باری ہوئی ہو۔ زمین پر بے شمار چھوٹے چھوٹے گولے سفید دانوں کی تہ جمی ہوئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ موسیٰ نے وضاحت کی، یہ من ہے اور روٹی جو تمہیں خدا نے آسمان سے دی ہے۔ لوگوں نے اپنی ضرورت کے مطابق اٹھا لیا۔ وہ اسے روٹی یا دلیا بنا کر کھا سکتے تھے۔ اس کا ذائقہ بہت اچھا تھا اور صبح کے وقت لوگوں کے اکٹھا کرنے کے لیے کثرت سے ہوتا تھا۔ اب وہ جان گئے کہ وہ کبھی بھی بھوکے نہیں رہیں گے۔ ان کو یقین ہو گیا کہ خدا ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے۔ یقیناً اب انہوں نے خدا پر بھروسہ کرنا سیکھا ہوگا، لیکن افسوس کہ ان کا ایمان بہت کمزور تھا۔ ایک بار پھر جب پانی ختم ہو گیا تو وہ موسیٰ کے ساتھ ناراض ہوئے۔ موسیٰ نے دعا کی، اے خداوند، میں کیا کروں؟ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ اس چٹان پر جا جو خیمے کے پاس ہے اور اسے لاٹھی مار۔ موسیٰ نے ویسا ہی کیا جیسا خدا نے اس سے کہا اور لاٹھی چٹان پر ماری اور اس سے پانی بہنے لگا۔ لوگوں نے اپنی پیاس بجھانے کے لیے بھاگے اور خوب جی بھر کر پانی پیا۔ اس کے بعد ایک اور حیران کن واقعہ پیش آیا۔ ایک دوسری قوم عمالیکی بنی اسرائیل کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئی۔ موسیٰ نے یشوع کو بلایا۔ اچھا جنگجو نوجوان تھا اور خدا سے بہت پیار کرتا تھا۔ موسیٰ نے اس سے کہا کہ اپنے آدمیوں میں سے مضبوط ترین آدمی چن جو اسرائیل کی طرف سے جنگ کرے۔ جب یشوع اور اس کے آدمی لڑنے کے لیے گئے تو موسیٰ قریب والے پہاڑ پر چڑھا تاکہ لڑائی دیکھ سکے اور ان کی مدد کے لیے خدا سے دعا کر سکے۔ موسیٰ نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے خدا کو پکارا، اے خداوند، ہماری مدد کر۔
جیسے ہی اس نے دعا جاری رکھی اور اپنے ہاتھ اوپر اٹھا رکھے تو خدا نے دعا سنی اور اسرائیلیوں نے دشمنوں کو شکست دی۔ خدا نے ایک مرتبہ پھر ان کو دشمنوں کے ہاتھوں سے محفوظ رکھا۔ آمین۔ اس سٹوری کا جو سیناریو ہے، جو کنکلوژن ہے، وہ یہ ہے، خدا موسیٰ سے بہت پیار کرتا تھا۔ موسیٰ خدا پر ایمان رکھتا تھا۔ خدا نے موسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے رہنما بنایا تھا۔ آمین۔ آئے ہم دعا مانگیں۔ پیارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، سارا عزت اور جلال تیرے ہی نام کو دیتے ہیں۔ خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ایک اور دن عطا کیا۔ ہم خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس پر ایمان رکھتے ہیں۔ خدا باپ، آج کی اس کہانی کے وسیلہ سے ہر ایک جان سننے والے کو برکت دینا۔ میں مسیح یسوع کے نام سے دعا مانگتی ہوں۔ آمین۔